کو لے کر انتقال ہوا ہے اللہ ان ساروں کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں رمضان کی اس دولت سے اور اس رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کا موقع دیا، ورنہ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں کے دلوں پر زنگ لگے ہیں کہ جو صرف واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر ہی صرف اسی پر ٹائم بتا رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھوکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اے اللہ ان سب کو بھی ہدایت دے اور ہمیں اگلا رمضان بھی نصیب فرمانا ہے اللہ، اور اس رمضان کو یوں ہی نہ جانے دینا۔ ہماری مصروفیات کبھی ختم نہ ہوں گی اللہ، تو نے اگر ہمیں ہزاروں سال کی عمر بھی عطا فرمائی تو ہم کبھی تیرے حق اور حقوق، بندوں کے حقوق نہیں ادا کر سکیں گے اللہ۔ ہم صرف ہمارے مفاد کے لیے جی رہے ہیں، ہم صرف پیسوں کے لالچ میں جی رہے ہیں، ہم پیسوں کے لالچ میں کام کر رہے ہیں، ہمیں پیسوں کی لت لگ گئی ہے اللہ۔ ایک موبائل کا ایرر، ایک موبائل کے کام نہ کرنے پر ہم اتنے فکر مند ہو جا رہے ہیں اللہ، ایک مشینری کے بند ہونے پر ہم اتنے فکر مند ہو جا رہے ہیں اللہ، ایک لیپ ٹاپ، ایک کمپیوٹر کے بگڑنے پر ہم اتنا ٹینشن لے رہے ہیں اللہ، ایک دنیاوی عمل کے لیے ہم اتنا فکر مند ہو رہے ہیں اللہ، دنیا کے لیے کمانے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں سیکھ رہے ہیں اللہ، لیکن صرف ہم نے چھوڑ دی ہے تیری وہ کتاب ہے اللہ، ہم نے چھوڑ دی ہے صرف تیری وہ کتاب جو تو نے ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے، وہ ہمارے گھروں میں، ہمارے کسی کے الماری کے اوپر، کسی کے گھروں کے محراب میں دھول کھاتی پڑی ہے اللہ۔ کتنی بدبختی کی بات ہے اللہ کہ ہمارے پاس اسے کھول کر دیکھنے کا بھی ہمیں توفیق نہیں مل رہی۔ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ، کیا یہ ہدایت ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا تو نے ہدایت کی کتاب ہمارے لیے نہیں بنائی؟ کیا ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ کیا اس کی بھی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے؟ کیا اس کے لیے بھی پے کرنا ہوگا؟ ہم ساری دنیا کے چیزیں سیکھنے کے لیے پے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم ساروں کی قیمتیں ادا کر رہے ہیں، لیکن تیری جو کتاب ہمارے گھر میں پڑی ہے، سوری اس کہنے کے لیے، پڑی ہے کہنے کے لیے، لیکن حال میں یہی ہے، یہی ہمارا ماجرا ہے کہ ہم نے اسے ایک عام کتابوں کی طرح رکھ دیا ہے، صرف ہمیں اس کے رکھنے کا بھی سلیقہ نہیں۔ ہم نے تیری میسج کو، تیرا جو میسج آیا ہے ہمارے گھر میں، اس کے لیے کوئی ڈیوائس کی ضرورت نہیں تھی، بس اسے پڑھنا تھا۔ ہم نے ہمارے ہزاروں میسیجز لوگوں سے پڑھا لیے، ہمیں ہندی نہیں آتی تھی، ہمیں انگلش نہیں آتی تھی، ہم کسی سے بھی پڑھا لیتے ہیں کہ یہ میسیج میں کیا آیا ہے، لیکن تیری اس کتاب کو ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی اللہ تعالیٰ، جو تو نے ہم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اور یہ ہدایت کی کتاب کا تو نے ذمہ بھی لیا، لیکن ہم سے نہیں پڑھا جا رہا ہے اللہ۔ تو نے جو تحفہ دیا ہمارے پاس ان تحفوں کی قدر نہیں اللہ تعالیٰ۔ لوگ ہمارے لیے کچھ لے کر آتے ہیں، ہم انہیں سنبھال کے رکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ فلاں نے تحفہ دیا تھا، یہ اس کی نشانی ہے، یہ اس نے مجھے دیا تھا، یہاں پر فلاں جگہ مجھے ایوارڈ ملا تھا، فلاں جگہ وہ مجھے پین ملا تھا، فلاں جگہ کی یہ فوٹو ہے، ہم اسے حفاظت سے البم میں لگا کر رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ لیکن جو نماز جو تو نے ہمیں تحفے کے طور پہ دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنی وقت وہ دعا ہر وقت پر جا کر ریکویسٹ کر کے انہوں نے کم کرائی اللہ تعالیٰ، 50 نمازیں ملتی تو کیا ہوتا، تو نے تو 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا، لیکن کم کر کر کے ہمیں جو تحفہ صرف 5 نمازوں کا محدود رہ گیا، ہم سے وہ حق بھی ادا نہیں ہو پا رہا اللہ تعالیٰ۔ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ، کیا ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کریں، کہ ہم صرف یہی ہمارا پروسیس چلے کہ ہم کھائے پیے، شادی کریں، مر جائے، ہمارے بچوں کے لیے صرف دنیاوی اعتبار سے خرچ کریں، مرتے جائے، کھاتے جائے، نیو جنریشن آ رہی ہے، صرف کھانا پینا، مرنا، کمانا، کہ یہی ہمارا مقصد حیات ہو گیا اللہ تعالیٰ؟ نہیں اللہ تعالیٰ، ہمیں ایسی درد بھری زندگی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ، ہمیں چاہیے تو صرف تیری عطا، تیری رضا اور تیری خوشنودی کہ ہم منتظر ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہم قیامت کے دن اس زندگی کے لیے افسوس کا اظہار نہیں کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے جو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا زندگی تھی، انہیں ہزاروں سال کی زندگی ملی ہوں گی، لیکن وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں تھوڑا سا اور وقت دے دینا تھا، ہم بہت کم رہ کر آئے، لیکن اب دوبارہ وقت نہیں ملے گا کھانے کے لیے،
پینے کے لیے خون پی، کتنی بری بات ہے اللہ. ہمیں آج کل یہاں پر سب مل رہا ہے لیکن ہمیں قدر نہیں ہے اللہ. ایسے بھی لوگ آئیں گے اللہ تعالیٰ، بے شک ایسے بھی لوگ آئیں گے جن کے بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح وہ اعمال لے کر آئیں گے، نیک اعمال، کہ یہ عمل کیا تھا، وہ عمل کیا تھا، ایسے ایسے اعمال کیے تھے کہ پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کر کے لوگ کہیں گے کہ یہ نبی کون ہے، فلاں نبی کون ہے. لیکن وہ جب آئیں گے تو ان کے حق جن کے مارے تھے انہوں نے، ان کے امپلائز ہو سکتے ہیں، ان کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، ان کے پڑوسی ہو سکتے ہیں، اس ساروں کے حق جنہوں نے مارے تھے، وہ کہیں گے کہ اس نے میرا حق مارا تھا اللہ، اس نے میرا فلاں حق مارا تھا. ہم ان کے حقوق کی ادائیگی میں، وہ لوگ ان کے حقوق کی ادائیگی میں، وہ نبیوں کے جیسے لوگ دکھنے والے لوگ حقوق کی ادائیگی میں سارے تھوڑے تھوڑے کر کے بانٹتے جائیں گے. رہ جائیں گی نیکیاں، ختم ہو جائیں گی، اب گناہ تو نہ ہوں گے، کیا کیا جائے. تو اب بھی باقی ہے جنہیں لینا باقی ہے، اپنے حقوق کا بدلہ لینا باقی ہے. نہیں کیا تو سارے ختم ہو گئے، کیا کیا جائے. نبیوں کی طرح جنہیں لوگ پوچھ رہے تھے کون سے نبی ہے کہ جنہوں نے اتنے اچھے عمل کیے، اس کے تو سارے نیکیاں ختم ہو گئے. اب کہا جائے گا کہ اب یہ جن کے حقوق دینا باقی تھا، اب اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دو. دائیں ہاتھ میں الٹے ہاتھ کی طرف سارے گناہ دیتے جائیں گے، ختم نہیں ہو رہے، پہاڑ کی طرح گناہ لے کر ایک نبیوں کی طرح آنے والا انسان جو اتنے اچھے اعمال، اتنی نیکیاں لے کر آیا تھا، لیکن پہاڑوں کی طرح گناہ لے کر جہنم میں جا رہا ہے. کتنی بری بات ہوگی. اللہ ہمیں ان سے بچائے رکھنا. اے اللہ تعالیٰ، لوگ رشک کریں گے اور امید کریں گے کہ کاش میں ان جانوروں کی طرح ہوتا جس نے ایک کا بدلہ، ایک سینگ والے نے جس کو بغیر سینگ کی بکری تھی اسے سینگ مارا، اس کا حساب ختم ہو گیا. جس سینگ والی نہیں تھی اسے قیامت کے دن سینگ آ گئے، اس نے اس کو حساب لے لیا اور وہیں پر ڈھیر ہو گئے. اپنا کوئی سزا ہے. لیکن انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ دوزخ میں رہنا ہے، اس جہنم کی اس آگ سے، کہ اگر میں موم بتی پر تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ رکھ کر دیکھوں 10 منٹ تو میں نہیں رکھ سکوں گا، میرا ہاتھ جل جائے گا، لیکن وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا پڑے گا. اے اللہ ہمیں ایسے کام کرنے والوں سے بچا. موت کو تو لا کر قربان کر دیا جائے گا کہ یہ موت ہے، اسے اب ختم کر دیا گیا، اب کسی کو موت نہیں آئیں گی. ہم سمجھتے ہیں کبھی کبھی کہ وہ خوابوں کی طرح ہوگا، خواب میں جیسا دکھتا ہے، لیکن ہم ابھی جیسے ہیں ویسے ہی ہوں گے. اگر ہم تھوڑی سی خود کو چیونٹی کاٹ کر دیکھیں تو ہم برداشت نہیں کر سک رہے. وہاں پر الگ الگ قسم کے لوگ ہوں گے، سود خور وغیرہ، کس کا سر پھوڑا جا رہا ہے، پھر اس میں جان آ جا رہی ہے، مر ہی نہیں رہا، وہ مرنے کی تمنا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ رکھنا. ایک ایک عیب ہمارے بیان کیے جائیں گے اور پوچھ ہوگی ہمارے کاموں کے متعلق. تو اللہ ہمیں ہمارے عیب کھلنے سے بچا لے. اب نہیں کریں گے اللہ، اب نہیں کریں گے گناہ انشاءاللہ. اے اللہ ہماری ساری جائز خواہشات کو پوری کر، اور ہماری جتنی بھی ناجائز خواہشات ہیں تو وہاں پر ہماری مدد کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ کی طرف راغب نہ ہونے دینا، ہمیں گناہوں کی طرف جانے ہی نہ دینا. اللہ تعالیٰ اے اللہ ہم آج سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ اب تک ہم نے جو کام کیے ہیں، ہم سارے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اور آگے نہ کرنے کا ارادہ کرتے، عزم کرتے. اللہ تعالیٰ آپ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ارادہ کرتے ہیں. اے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری اتنی اچھی اچھی شکلیں بنائی، ہماری سیرتوں کو بھی اچھی کر دے. اے اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے لیے سواریاں فراہم فرمائی، ہمیں ان سواریوں پر قابض کر دیا کہ جن کے چلانے کی، اور اس چیزوں کو ہمارے قبضے میں کر دیا اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہمارے بس کی نہ تھی. اے اللہ تعالیٰ پانی کے لیے بہت سارے لوگ پریشان ہیں جو بہت مشکل سے دن کاٹ رہے ہیں، ان تک پانی پہنچا. اے اللہ تعالیٰ اب نہیں کریں گے اسراف انشاءاللہ پانی کا. ہم نے بہت پانی ویسٹ کیا ہے. تو بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ، تیرے پاس کسی خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ تیرے پاس کسی خزانے میں
کسی کوئی چیز کی کمی نہیں آتی، ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی، لیکن پھر یہ بارش اور یہ کیوں رک گئی ہے، کیوں یہ پانی کم ہو رہا ہے؟ بے شک یہ ہماری ہی ناقدری کا علامت ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ ہم قدر کرنا سیکھیں اللہ تعالیٰ۔ ہم سیکھ گئے ہیں اللہ تعالیٰ، اتنے وقفے سے ہمیں پانی مل رہا ہے، ہم سیکھ گئے اللہ تعالیٰ قدر۔ ہم نے بہت ناقدری کی ہے تیرے پانی کی، تیرے پانی کو ہم نے بہت زیادہ خرچ کیا ہے، اسراف کیا ہے۔ ہم پانی کے آتے ہی اپنی گاڑی کو دھو ڈالتے تھے اللہ تعالیٰ، اتنا اسراف کر دیتے تھے اے اللہ تعالیٰ۔ پانی کے آتے ہی ہم بہت ضائع کرتے تھے اللہ تعالیٰ، ہم پانی کے آتے ہی پچھلا پانی ڈائریکٹ بکیٹوں کے بکیٹ، ڈرم کے ڈرم پھینک دیتے تھے اللہ تعالیٰ نالی میں۔ اے اللہ تعالیٰ یہ اسی ناقدری کا صلہ ہے، ہماری وجہ سے بہت سارے لوگ بھی بھگت رہے اللہ تعالیٰ، ہماری وجہ سے بہت سارے لوگ بھگت رہے۔ ہمارے ٹوٹیوں کے ریپیئر نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے گھروں سے جو پانی بہتا ہے اللہ تعالیٰ بوند بوند، اس کی ناقدری، اس کی ناشکری کا بدلہ دوسرے لوگ بھی بھگت رہے اللہ تعالیٰ۔ آج ہم توبہ کرتے ہیں اور آج سے ہم احتیاط کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پانی کی بہت زیادہ قدر کریں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ تعالیٰ ہم نے بڑی اور بہت بڑی غلطی کر دی کہ تو نے قرآن میں فرما دیا کہ ولا تفرقوا، فرقوں میں نہ بٹو، اور ہم ایک دوسرے کو کافر کہتے رہ گئے، ایک دوسرے کو خود کو اچھا اور بلند سمجھتے رہے، دوسرے کو حقیر سمجھتے رہے، اس کو گالی دیتے رہے، اس کو کافر کہتے رہے، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے تھی کہ جو کسی شخص کو کافر کہے اور وہ نہ ہو تو وہ چیز ہمارے اوپر ہی پلٹ کر آ جاتی ہے۔ ہم اس چیز کو فراموش کر بیٹھے تھے، اسلام کے داعیوں کو ہم برا بھلا کہتے رہے، ہم نے ہماری مساجد کو الگ کر لیا، ہم نے لمیٹیڈ کر لیا، ہم فلاں کے پیچھے ایک مسلمان ایک کلمہ پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھنے کو نقص سمجھتے رہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ وہ جنت میں چلا جائے اور ہم جہنم کے حقدار ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرنا، کیونکہ بے شک تو قیامت کے دن ایسا نہیں کرے گا، بے شک نہیں کرے گا کہ فلاں شخص تو یہ مسلک، تو یہ جماعت کا ہے تو جا تجھے جنت مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے متعلق پوچھے گا کہ کیا تو نے پڑوسی کے حقوق ادا کیے تھے، تو نماز کے متعلق پوچھے گا، تو روزے کے متعلق پوچھے گا، اسلام کے 5 پلرز، اسلام کے 5 بنیادی چیزیں تو ہم بھول ہی گئے اللہ تعالیٰ۔ پہلا کلمہ ہم نے دل سے اقرار کبھی کیا ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہے، اور پورا کلمہ کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا کبھی ہم نے مطلب دل سے اقرار کرتے ہوئے نہ سمجھا۔ ہم تو یہ خوش فہمی میں زندگی گزار رہے تھے کہ کیا ہوگا، کہ ہم سچ میں مریں گے بھی، کہ ہمارے سے سچ مچ میں پوچھ گچھ ہوں گی بھی یا نہیں۔ اے اللہ ہم اس خواب میں تھے، اس خواب میں تھے کہ ہم جب خواب میں اڑنے لگتے ہیں، اے اللہ ہم اس خواب میں تھے کہ جب ہمیں ہماری چیزوں سے جو ہماری پسندیدہ چیزیں ہیں ہم ان کا مزہ اٹھا لے رہے تھے، اس خواب میں، اس غفلت کے خواب میں ہم جی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم یہ فراموش کر بیٹھے ہیں کہ ہماری نیند ٹوٹنی ہے اور حقیقت سے ہمیں سامنا کرنا ہے۔ اے اللہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہے، ہمیں اور مہلت دے اللہ تعالیٰ، ہماری عمروں کو دراز فرما۔ اے اللہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، جن بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کے لیے مناسب رشتے بھیج اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ تعالیٰ پھر کیوں آسانیاں ہو رشتوں میں، یہ رشتوں کے جو مسئلے بن گئے اللہ تعالیٰ، یہ بے شک ہماری ہی اعمال اور ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ ہم نے ہی ایک دوسرے کو مسلک میں بانٹا کہ فلاں تم اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ گے تو ہم تمہاری لڑکی کے لیے نکاح کریں گے، اگر تمہارا بچہ یا بچی درگاہ پر ہمارے ساتھ آئیں گی تو ہم نکاح کا یہ رشتہ قبول کریں گے، اگر تم فلاں جماعت سے ہو تو ہم رشتہ قبول کریں گے۔ بچی کی ناک میں یہ نقص ہے، بچے کی ہائٹ کا یہ مسئلہ ہے، فلاں چیز ہم نے اتنے عیب ڈھونڈ کے رکھے اللہ تعالیٰ، اور ہم خود کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہے۔ ہزاروں ہماری غلطیوں کو فراموش کر کے، ہزاروں ایسے ہمارے غلط چیزوں کو ہم فراموش کر کے دوسرے کی ایک غلطی نکال کر، اس کا نقص نکال کر ہم بیٹھ گئے، اور ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا اللہ تعالیٰ، جس کی وجہ سے آنے والی جنریشن زنا کی طرف انوالو ہونے لگی۔ کہیں نہ کہیں اس میں بھی ہمارا
دوش ہے اللہ تعالیٰ ہمارا اس میں دوش ہے، اسی لیے کیوں یہ چیز اتنی مشکل ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم یہ چیزوں سے بھی معافی مانگتے ہیں کہ ہمارے اعمال کو اگر محاسبہ صرف ہم نے ہی کر لیا، کہ ہمارے اعمال کے حساب سے اگر ہم نے کمپیئر کر لیا، ایک ترازو میں، ایک پڑھے میں ہم نے گن لیا کہ ایک طرف نیکیاں، ایک طرف اسلام کے اصول ہے اور ایک طرف ہمارے اعمال ہے، تو بے شک ہم کبھی اس کی برابری نہیں کر پائیں گے، جس کی وجہ سے ہمیں دکھے گا کہ ہمارے جو اعمال ہے، ہمارے اعمال کے مطابق تو ہمیں بھکاریوں کے بھی رشتے ملے تو وہ تو بہت اچھے ملیں گے، لیکن ہم نے خود کو ایک دائرے میں قید کر لیا، ہم نے اکڑ گھمنڈ میں خود کو اتنا مہان کر لیا کہ ہم دوسروں کو حقیر سمجھتے رہے۔ ایک غریب کو ہم سلام کرنا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ گھومنا، اس کے ساتھ ملنا، اس کے ساتھ تجارت کرنا پسند نہیں کرتے، کیوں کہ ہمارا ایک الگ اسٹینڈرڈ بن گیا ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو سلام کریں گے تو ہمارے معیار کا یہ اصول ہوگا کہ لوگ کہیں گے ارے تم تو اتنے پڑھے لکھے ہو، تم تو پوسٹ گریجویٹ ہو، تمہارے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، تم ڈاکٹری کر چکے ہو، تو کیا تم ایک سبزی ترکاری بیچنے والے کے ساتھ گھومنے لگے تھے؟ حالانکہ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ ہر کسی کو سلام کرو۔ جب ہم ایک ہی صف میں جب کھڑے ہو جاتے ہیں محمود و ایاس، تو کوئی نہ بندہ رہتا ہے نہ کوئی بندہ نواز۔ ہم اگر مسجد کے صف میں جائیں گے تو ہمارے بازو میں جو نالوں کی صاف صفائی بھی کرنے والا آ جائے تو اس کے لیے اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم دور کھڑے رہو، نہیں، کاندھے سے کاندھا لگا کر اور پیر سے پیر ملا کر بھی وہ کھڑے رہیں گا، بیچ کے ڈفرنس بھی نہ رہے کہ شیطان اس میں بہکاوا ڈالیں گا۔ لیکن آج کل ہم نے ایک دوسرے سے سلام اور ربط اس لیے کم کر دیا کہ یہ اب میری لیول کا نہیں ہے، لیکن اسلام تو یہ ہرگز نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام ہر کسی سے پیار و محبت شفقت کا اظہار کرنے کا ہمیں طریقہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے لوگوں کے لیے دل میں بدگمانی پیدا کر لی کہ فلاں نے میرا فون نہیں اٹھایا تو فلاں یہ کر لیا ہوگا، ہم نے دل میں بدگمانی پیدا کر لیا، ہم نے اس سے منہ پھیل لیا، 3 دن تک ہم نے بات بند رکھی، باتیں ہم نے رشتہ داروں سے تعلقات توڑ دیے، اور اے اللہ تعالیٰ ہم ناشکری میں اور ناقدری میں ہی انوالو رہے، اس میں ہی ملوث رہے، تو کیسے پھر تیری رضا اور تیری خوشنودی ہمارے لیے ہوں گی؟ اے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں سے پہلے قرآن کی آوازیں آیا کرتی تھی، لیکن آج اسی گھر سے ناچ گانے بیہودہ اڑیا فلمیں سینس کی آواز آتی ہے۔ اب کیا رمضان اور اب کیا عام دن، یہ تو بہت عام چیز سمجھ کے لوگوں نے خود کو اس میں دائرے میں قید کر لیا ہے۔ حالانکہ کتنی بری بات ہے کہ ایک پیدا کرنے باپ اور ماں کے سامنے ایک بچہ جب گانے دیکھتا ہے اور گنگناتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں اٹھتا اس چیز پر کہ وہ اسے روک دے اور اسے اس چیز سے روک لے۔ حالانکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ تو نے کہہ دیا ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل و عیال کو، جس کا یہ ترجمہ نکلتا ہے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ بے شک یہ چیزیں ہمیں عریانیت کی طرف لے جا رہی ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ تو نے کہہ دیا ہے کہ مومن مرد اور عورت سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھے، لیکن آج کل ہمارا کیا المیہ ہو گیا ہے کہ ہم صرف فرینڈشپ اور یہ چیزوں میں ہی انوالو ہونے کو یہ ٹرینڈ اور فیشن سمجھ رہے ہیں، اور کتنے گناہ ریاکاریاں کر رہے ہیں۔ ہم ان درجات کو چھوڑتے جا رہے ہیں ان چیزوں سے۔ ایک ہوتا ہے بونس، ایک ہوتا ہے چانس۔ بہت سارے لوگ جانتے ہیں یہ چانس کہ یعنی کہ ایک مثال دوں کہ ایک یہ مثال دنیا بھی دینا چاہوں گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس پہ پروموٹ کر رہا ہوں، کہ KBC میں بھی اگر کوئی جائے اس کو 3 چانس دیے جاتے ہیں: فون اے فرینڈ، آڈینس پول اور ڈبل ڈپ۔ تو یہ 3 چانس دینا بولے تو اس کے لیے بہت اچھی چیز ہو جاتی ہے کہ یہ تو بہت دشوار چیز ہے، اب میں آڈینس کا پول لے لوں گا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر وہ لے لے گا لائف لائن اب اس کے لیے ختم ہو جانے والی ہے، تو کیا ہمارے لیے جو دنیا میں کوئی مل جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ فلاں کے ساتھ میرا
اچھا معاملہ چل رہا ہے اور فلاں کے ساتھ اب اور مجھے کچھ ہو بھی نہیں رہا، تو اسے آگے بڑھنے تک ہم کتنے اسلامی اور نعمتوں کو فراموش کرتے جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم یہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں بدلے میں کوئی چیز کے جو ہمارے لیے بہت بہتر ہے، یعنی کہ ایک چیز، بہت اچھا دن، بہت اچھی خبر ہمیں ملنے والی ہوتی ہے، ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد، ایک ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد ہمارا لیول کچھ اور بڑھنے والا ہوتا ہے۔ اب ہمارے سامنے شیطان بھی ایک لیول رکھ دیتا ہے کہ یہ چیز میں آسانی ہے، اس راستے پر چل پڑو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو دوسرے راستے پہ ہم جو جا رہے تھے صراط مستقیم سے، ہم جس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں 5 وقت، ہم دوسرے راستے کا انتخاب کر لیتے ہیں اور ہمیں وہ ہرا بھرا دکھتا ہے بہت سارا راستہ، اور ہم آگے جا کر گڑھے میں گر جاتے ہیں کہ پہلے پہلے بہت مزہ آتا ہے، سرسبز و شاداب وہ راستہ دکھتا ہے، اور ایک طرف کانٹوں والا راستہ کہ جس میں دیکھنے میں تو ایسا لگتا تھا کہ تھوڑی یہ پورا راستہ ہی کانٹوں بھرا ہے، لیکن بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ صرف وہاں پر ایک قدم رکھنے کے بعد وہ صرف کانٹوں کا ایک پینٹنگ تھی کہ جس پر کانٹوں پر پیر بھی رکھ دیا جاتا تو محسوس نہ ہوتا، یہ صرف دیکھنے میں کانٹے تھے، اور ایک طرف تھا کہ پینٹنگ تھی جو کہ سرسبز و شاداب تھا، اب اس پر اس نے بندے نے پیر رکھ دیا، لیکن اصل میں وہ گڑھا تھا، اس نے وہاں پر ہرا بھرا دکھا، اسے پیر رکھ دیا، اس نے یہاں پر ایک چانس گوا دیا۔ تو کتنے زندگی میں ہم جو ہمیں پر پریشانی آتی ہے تو ہم نے کبھی اندازہ لگایا ہے کہ ہم نے جتنے مزے اب تک اڑائے ہیں، پھر چاہے وہ گانے سن کر ہو، پھر چاہے وہ کسی اور قسم سے ہو، پھر چاہے وہ کسی بھی قسم سے ہو جس میں اسلام میں اجازت ہی نہیں، اسے ہم نے اس کا لطف اٹھایا، اور آج جو ہمارے سامنے خسارہ ہے، آج جن چیزوں سے ہم بچھڑ گئے، آج جو چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، اور آج جن چیزوں کی وجہ سے ہم خسارے میں رہ گئے، یہ اسی چیز کا نتیجہ تھا جس کا ہم نے پہلے لطف اٹھا لیا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے حکمت سے اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، تو اس چیز کا ہم احتیاط کریں گے کہ اسلام اتنا اچھا ہے کہ اس کے سنت طریقے بھی جو ہے نا وہ اتنے اچھے ہیں اور ہمارے فائدے کے لیے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ اگر کوئی انسان بیٹھ کر پانی پیا کرے، حدیث بھی ہے کہ جو کھڑے رہ کر پانی پیے گا اس کے ساتھ ایسا گندا شیطان منہ لگا کر پانی پیتا ہے کہ اگر وہ اسے دکھا دیا جائے تو وہ قیامت تک پانی پینا چھوڑ دے گا، زندگی بھر پانی نہیں پیے گا، ایسا خطرناک شیطان۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا بیٹھ کر پانی پینے کے جو فائدے ہیں سائنٹیفک بھی، کہ اس کے گردے محفوظ رہیں گے، فلاں چیز، تو وہ بیماری سے ایک تو محفوظ ہو رہا ہے۔ اسلام میں سنت کے مطابق جب ہم کھڑا پیر رکھ کر، ایک پیر فولڈ کر کے کھڑا رکھتے ہیں رائٹ سائڈ کا، کھانا کھاتے ہیں، رائٹ سائڈ میں ہمارے اپینڈکس ہوتی ہے، وہ اپینڈکس پوری طرح سے دب جاتی ہے، اس میں کھانا نہیں جاتا، کھانے کے ذرات، اور اس سے ہوتا یوں ہے کہ ہم اپینڈکس سے ہونے والے مرض سے محفوظ ہو جاتے ہیں، ایک ذرہ بھی اس میں نہیں آتا۔ اور ایک مثال، آج کل ہم جو ٹیبل کھانے کا جو سسٹم بنا رہے ہیں کہ کہاں بیٹھتے ہیں ایسا کھاتے، تو اس کے نقصانات، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنت طریقے سے ہم اگر زندگی گزارے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں شارٹ کٹ، لیکن ہم وہ گڑھے میں گر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک مثال تھی کہ فائدہ اٹھاؤ یا پھر آگے نقصان پہنچاؤ، لطف اٹھاؤ، کھڑے رہ کے پانی میں، یعنی کہ بہت سہولت مل گئی، 2 سیکنڈ بچ گئے انسان کے، لیکن اس کا غلط رویہ ہے۔ اسی طرح سے اسلام میں جوتے دیکھ کر پہننے کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ ایسی ہوا ہے جوتے میں چھپکلی بیٹھی ہوئی تھی، اب اگر اسے نہ دیکھا جاتا، اس میں پیر رکھ دیا جاتا، وہ کاٹ بھی سکتی تھی، زہریلی ہوتی ہے، نہیں بھی کاٹ سکتی تھی، جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے سنبھالنے والا۔ لیکن ہر چیز کی دعا، یعنی دعائیں کیا ہے، ہمیں لگتا ہے بہت بیزارگی، یہ کھانے کی دعا پڑھو، روزے رکھنے کی دعا پڑھو، سحری کی دعا پڑھو، بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں دعا نہیں پڑھے تو چلتا۔ تو دعائیں کیا ہے، یہ گاڑی پہ بیٹھ رہے ہیں، وہ تو عربی میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، عربی میں قرآن نازل ہوا، وہ حساب سے زبانوں میں، جہاں کے جو انبیاء ہوتے تھے وہ زبان میں وہاں پر صحیفے وغیرہ اترتے تھے۔ تو اب دعا پڑھ رہے ہیں گاڑی پہ بیٹھتے وقت، ہے اللہ تعالیٰ تو نے اس چیز کو ہمارے بس میں کر دی جو ہمارے
جو اس چیز کو ہمارے خوابوں میں کر دی جو ہمارے بس کی نہ تھی، یہ دعا. آئینہ دیکھ رہے ہیں دعا کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہماری صورت کو بہت اچھی کیا ہے، ہماری سیرت بھی ایسے کر لے. یعنی کہ شکر. اور اس میں اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا؟ اور نکھار اور پیدا. کسی فیئر اینڈ لولی کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی کریم کی ضرورت نہیں ہے. یقیناً ویسے ہی ہمارے چہرے پہ نکھار آتے رہے گا. 5 وقت وضو کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. یعنی کہ اسلام میں جتنے طریقے بتائے گئے ہیں، یہاں تک کہ نماز بھی پڑھنے کے طریقے، دماغ جو ہے تو سجدے میں جائے گا انسان تو دماغی بیماری سے محفوظ رہے گا. یہاں تک کہ اسے نس پھٹنے کا ڈر نکلتا جائے گا، اس سے برین ٹیومر ہو جاتا ہے لوگوں کے دماغ میں. بہت ساری چیزیں یعنی سنت طریقے جتنے بھی ہے تو وہ فائدے کے لیے ہے. ہم اسے بیزاری سمجھ رہے ہیں آج کل. سونے کی دعا کون پڑھ رہا ہے، اٹھنے کی دعا پڑھو. یعنی ہمارے لیے کتنی اچھی بات ہوگی اگر ہماری راتوں رات اگر ہماری سوچیے کہ روح قبض ہو جائے، پھر ہمارے موبائل کا ڈیٹا، ہمارے موبائل کا واٹس اپ، ہمارے موبائل کے چیٹ، ہمارے موبائل کی کال ریکارڈنگ، ہمارے موبائل کا ہر چیز، یعنی کہ یعنی سامنے والا دیکھیں گا کہ یہ ایسا انسان تھا، نفرت اس پہ لعنت بھیجے گا. تو اللہ تعالیٰ کتنی اچھی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن جب بھی ہم گناہ کر کے بھی سوتے ہیں تو ایک صبح ہوتے ہی ہم دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے حیات اٹھایا. اس کے کلمات کا جو ترجمہ نکلتا ہے. سونے کی دعا پڑھتے ہیں ہم عافیت سے سونے کے، تو فرشتے بھی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. ہم یہ ساری چیزوں کو فراموش کر کے ایک ماڈرن وے میں جانا چاہتے ہیں، اور سورج بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ مغرب میں جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. بہت زیادہ لمبا ہو گیا، کرنا تو اسے بہت زیادہ لمبا تھا لیکن اتنا وقت نہیں ہے. اس سے پہلے کا بھی ایک ویڈیو ہے، وہ بھی آپ دیکھیں. اس میں آگے یہ ختم ہونے کے وقت میں اس پر ہم ایک اینڈ اسکرین ڈال دیں گے، اس کو پلے کر دیں تو یہ کنٹینیو ہو جائیں گی پھر دعا انشاءاللہ. اور اسے پڑھتے رہے، فارورڈ کرتے رہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہمارے جو پیسوں کے مسائل ہے، جو دنیاوی ہمارے کام ہے وہ بنا دے اللہ تعالیٰ. بہت سارے لوگ ہیرا گولڈ میں بھی بہت ساروں کے پیسے لگے تھے، ایک دوسرے کے جانوں کے دشمن بن گئے اپنے میں ہی. کتنے MLM کمپنیز آئے گئے، یعنی کہ بہت سارے کمپنیز تھے. فیوچر میکر بھی ابھی بند ہوئی تھی، ہم تم انڈیا، یہ وہ بہت سارے ایسے کمپنیز آئے گئے جن کا لوگوں نے جانے پر کوئی ملال نہیں کیا. لیکن ایک ہیرا گولڈ تھی جس پہ لوگوں نے لگایا بھی بہت تھا، افسوس کا اظہار بھی کر دیا. لیکن اس مسلم کمپنی تھی، ایک عورت لیڈی چلا رہی تھی، اس کے جان کے دشمن بھی بن گئے، ایک دوسرے سے براز کر رہے ہیں. تو یہیں پر ہم لوگ بس اڑ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بھی اتفاق پیدا کرے. کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ فیور میں کسی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی رسی کو نہیں پکڑ رہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے اور ہمیں سارے حقوق، سارے عبادتیں کرنے کا موقع دے، اور ہمیں مومن والا، کامل ایمان والا بنائے، نام کا مسلمان نہ بنائے کہ لوگ ہمیں مسلمان کہے اور ہمارے اعمال کافر جیسے ہو، نعوذ باللہ. تو ہمیں ان سب سے اللہ تعالیٰ نجات دے. جن لوگوں نے بھی دعاؤں میں یاد رکھنے کے لیے کہا تھا، ان ساروں کی دعائیں اللہ تعالیٰ جائز تمنائیں قبول فرما، ان کے لیے آسانی فرما، ہمارے لیے بھی آسانی فرما. جو مانگا ہے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں میں تو وہ بھی قبول فرما، اور جو مانگنے سے ہم رہ گئے، سب سے اچھی بات، جو مانگا ہے وہ بھی قبول فرما. جو مانگنے سے جتنے بھی چیز ہم رہ گئے وہ سارے چیزوں کو ہم تک پہنچا دے، جائز چیزوں کو ہمیں پہنچا دے، اور جنت میں ہمارا اعلیٰ مقام جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ. اسے آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.